السلام علیکم ناظرین، وائس آف پالیٹکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن مبین۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں استحکام پاکستان پارٹی کی پنجاب سیکریٹریٹ میں، جہاں نوجوانوں کی بڑی تعداد آج پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے لاہور کے اندر ورکرز کنونشن کے حوالے سے ایک اہم اعلان ہونے جا رہا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں صدر آئی پی پی لاہور ملک زمان نصیب سے، دیگر کارکنان سے، اور جانتے ہیں کہ ان کی علیم خان صاحب کے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی سے کیا امیدیں وابستہ ہیں اور کب استحکام پاکستان پارٹی لاہور میں ایک بڑا ورکرز کنونشن کرنے جا رہی ہے۔ آئیے چلتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ آپ جنرل سیکرٹری آئی پی پی لاہور کے یوتھ ونگ کے صدر نامزد کیا گیا آپ کو، لاہور کی یوتھ کو کیا پیغام دیں گے؟ جی، لاہور کی یوتھ کو میرا ایک ہی پیغام ہے کہ فساد اور انتشار کی سیاست سے نکل کر ترقی، خوشحالی اور تعمیر کی سیاست کی طرف آئیں، اپنے آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچیں، جو آنے والے چند سال ہیں ان کے کوئی پلانز بنائیں اور ان کے اوپر کام کریں، بجائے کہ کسی کا ہتھیار بن کے اور یوز ہوئیں۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے گھر کی زندگی کے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لاہور اور اپنے ملک کے بارے میں سوچیں اور ترقی پہ اور خوشحالی پہ اور اپنے پلانز کے اوپر ورک کریں، بجائے کہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے انتشار یا فساد یا ہیٹریٹ کی سیاست پھیلائیں۔ آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی کے جو صدر ہیں عبدالعلیم خان، ان کا اور پارٹی کے منشور جو ہے نوجوانوں کے بارے میں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، جب میں بھی آئی پی پی اسی وجہ سے جوائن کیا کہ عبدالعلیم خان صاحب جو ہمارے لیڈر ہیں، ان کا سیاسی اور سماجی زندگی میں جو انہوں نے چیزیں کی ہوئی ہیں، نوجوانوں کو ان سے سیکھنا چاہیے اور ان کی طرف دیکھنا چاہیے، بجائے کہ لوگوں کو آئیڈلائز کرنے کے ہمیں چاہیے کہ ان کے پلانز ان کی سماجی سیاسی زندگی کو دیکھتے ہوئے متاثر ہوئیں اور اپنے جو زندگی ہے اس کو آگے لے کے چلیں۔ تو عبدالعلیم خان صاحب نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں لاہور میں نوجوانوں کی بڑی تعداد استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئی اور آئی پی پی لاہور کو اپنا قلعہ بنا سکے گی؟ جی بالکل، آج کل کی آپ کو پتہ ہے 60+ % جو ہے وہ یوتھ ہے، اور یوتھ ہی ہر معاشرے کا جو ہے وہ ایک مستقبل ہوتا ہے، معاشرہ کھڑا ہے یوتھ کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یوتھ کو جب پلانز دیں گے، یوتھ کو جب تعمیر اور ترقی کی طرف لائیں گے، یوتھ کے اندر بہت زیادہ پیاس ہے اس چیز کی، وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہر لڑکا جو ہے آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل دور ہے، اس کے اندر ہر نوجوان لڑکے کی کوشش یہی ہے کہ آگے سے آگے بڑھے۔ جب ان کو صحیح راہ دکھائی جائے گی، ان کو پلیٹ فارمز دیے جائیں گے، ان کو بتایا جائے گا، ان کو سکھایا جائے گا، تو کیوں نہیں یوتھ ہمارے ساتھ جڑے گی انشاءاللہ۔ سر، اتنی بڑی تعداد میں آج نوجوان استحکام پاکستان پارٹی لاہور میں شامل ہو رہے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ، جی یہ بڑی خوشائن بات ہے، اللہ کا کروڑہ شکر ہے کہ نوجوانوں نے ہماری جماعت کے اوپر اعتبار کیا، ہمارے ساتھ چلنے کے لیے بڑا پردم طور پہ یہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ آج ہماری یوتھ ونگ کی جو ایک کہا جاتا ہے کہ ایک ہر پارٹی کی بیک بون ہوتی ہے، اس میں آج ہمارے ساتھ کافی تعداد میں الحمدللہ شامل ہونے جا رہے ہیں، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم استحکام پاکستان پارٹی یہ واحد جماعت نکلے گی کہ جو نوجوان کے متعلق ہی بولے گی، نوجوان متعلق ہی سوچے گی اور نوجوان کے متعلق ہی کام کرے گی انشاءاللہ۔ سر، جو مخالف جماعتیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کا جیسے الیکشن سے پہلے وجود آیا تو وہ عملی طور پہ میدان میں سیاسی میدان میں اتنی سرگرم نہیں ہے، تو کیا کب تک استحکام پاکستان پارٹی لاہور میں ورکرز کنونشن کرنے جا رہی ہے؟ جیسے علیم صاحب نے بھی پہلے اعلان کیا تھا، تو کب تک ہوگا؟ آپ ہمیں ایک ہفتے کا ٹائم دے دیں، ایک ہفتے کے بعد دیکھیں میں کیسے کنونشن کروا دوں گا اللہ کے حبیب کے صدقے۔ یہ ہماری اعلیٰ قیادت کی طرف سے جب آرڈر آنا ہے تب انشاءاللہ ہم کنونشن کرائیں گے۔ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ جو ہمیں حکم آیا ہوا ہے کہ پہلے ہم کنونشن کروانے جا رہے ہیں گوجرانوالہ کا، گوجرانوالہ کے بعد آئے گا لاہور کی باری۔ تو ہم تو انتظار میں ہیں، ہمیں آرڈر لگائیں ہمارے قائدین، اور اس کے بعد دیکھیں دمادم مسجد کے اندر کیسے کرتے ہیں ہم۔ سر، ملکی سیاسی صورتحال پہ بات کی جائے تو عمران خان کی جانب سے 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا گیا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور ملکی سیاسی صورتحال کو آگے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، عمران خان کی طرف سے سول نافرمانی تو سب سے پہلے 2014 میں ہی ہوگی تھی اگر دیکھا جائے تو۔ اس کے بعد جو انہوں نے امپلیمنٹ کیا تھا وہ 9 مئی سے کیا تھا، 2023 میں جو انہوں نے کر دیا ہے وہ کسی سے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو سول نافرمانی تو انہوں نے کر دی ہوئی ہے، پہلے ان کی لاسٹ کال تھی، آخری کال۔ جب آخری کال بلی تھیلے سے نکل گئی، اب یہ سول نافرمانی کی طرف چلے جائیں، کوئی بات نہیں، کر لیں گے بھی اپنا پورا شوق پورا کر لیں۔ اس کے بعد پھر ان کے ورکر ہی انہی کو گالیاں نکالیں گے، یا میری بات اور ریکارڈ لکھ لیں، اور یہ میری بات یاد رکھنا کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کا ورکر پی ٹی آئی کے خلاف ہوا ہوا ہے، جو ان کی پالیسی ہے، جو ان کی کرتوت ہے، جو ان کی حرکات ہیں، ان کو ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ خدا را
ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو درست کرے. اب یہ سیاسی جماعت بنے, یہ انتخابی جماعت بنتے جا رہی ہے, تو جو انتخابی جماعت بنتی ہے ان کا حال انتقام والا ہی ہوگا. تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ جتنے بھی ہمارے دوست, ہمارے بھائی, ہمارے قائدین, جو بھی ہمارے دوست احباب ہیں, سننے والے ہیں, سمجھنے والے ہیں, وہ اس چیز سے باشعور ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر بالکل باخوبی طور پر امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ اپنی آنے والی نوجوان نسل کو اچھے میسیج دیں. اپنے آنے والی نوجوان کو یہ میسیج نہ کہ گنڈوں والی, تریوں والے, یہ بخودہ حرکتیں نہ کریں جس سے ہماری نوجوان نسل خراب ہو کے کسی اور طرف جائے. خدا را ہم پاکستان میں رہنا ہے, پاکستان ہمارا ہے اور پاکستان کے لیے ہی ہمارا جینا مرنا ہے. اگر ہم اس کے خلاف کوئی ایسے اقدامات کریں گے, اس کے خلاف کوئی ایسی چیز کریں گے, تو واللہ یہ چیز بڑی کل کو خراب ہوگی. علیم خان صاحب خود بہت بذات بہت اچھے ہیں. یہ جب پی ٹی آئی میں تھے انہوں نے پی ٹی آئی کو بڑا سپورٹ کیا, لیکن جب پی ٹی آئی کا دیکھا کہ رجحان کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی دھرنے, تو انہوں نے جو آدمی پارٹی الگ کی. انتشار کی سیاست تھی. باقی یہ ہے کہ مجھے اللہ کے حکم سے یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ پارٹی اتنی کو اسٹرانگ ہوگی کہ نون لیگ, پی ٹی آئی, یہ سب پارٹیوں کے لوگ نام بھول لیں گے, اور انشاءاللہ سب کے منہ پہ یہی ہوگا آئی پی پی کا لفظ ہی. نوجوانوں کے لیے استحکام پاکستان پارٹی ایسا کیا منشور لے کے آ رہی ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ نوجوانوں کو, دیکھنے والے نوجوان استحکام پاکستان پارٹی کا رخ کریں؟ سب سے پہلے تو ان کی سب سے جو مجھے اچھی چیز لگی علیم خان صاحب کی, کہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی نوجوان لڑکا ہے یا اس کی عمر چھوٹی ہے یا بڑی ہے, یہ سب کو ایک جیسے ہی ملتے ہیں, یا یہ فرق نہیں کرتے ہیں کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے. تو باقی جو دوسری پارٹیاں آپ دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف کو بھی کسی کو ملتا ہے, یہ عمران خان کا بھی ڈائریکٹ ہے کسی کو, لیکن نہیں, یہاں پہ یہ ہے کہ علیم خان صاحب خود ملتے ہیں سب کو. اور یہ ینگ یوتھ کے لیے اچھا میسیج ہے کہ ایسے آ کے ان کا ملنا اور ان کے ساتھ جو ہے نا ایسے یکجہتی کرنا. تو اللہ کے حکم سے مجھے امید تو پوری ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ پارٹی ون کرے گی. آپ جنرل سیکرٹری آئی پی پی پنجاب ہیں, اور آج لاہور میں یوتھ کی اتنی بڑی تعداد استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے جا رہی ہے. نوجوانوں کو, شامل ہونے والے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آج جو نوجوان جو ہمارے یوتھ کے لڑکے ہیں جو شامل ہو رہے ہیں, میں انہیں اپنی پارٹی میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں. اور میں یوتھ کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے تعمیر و ترقی کے اندر جو ہراول دستہ ہوتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں, اور نوجوان اس ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. اب جو کہ سیاست کا ٹرینڈ چینج ہو چکا ہوا ہے, اب سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا اور یوتھ کا دور ہے کہ جو اس ملک کی بھاگ دوڑ ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھوں کے اندر ہے. جتنے انرجیٹک ہے, جتنے آئیڈیز ہیں, یا آج جو ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کا اگر ہم دور کہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں اس میں 90% وہ لوگ یوتھ کے لوگ چلا رہے ہیں. تو اور یوتھ کی اتنی بڑی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں آج شامل ہونا, یہ پاکستان جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کے اوپر اعتماد کا اظہار ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آنے والے ملک کے اندر استحکام پاکستان پارٹی ہی اس ملک کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کا تدارک کرے گی, اور ایک مضبوط, روشن اور خوشحال پاکستان کی بنیاد جو کہ ہیں یہ نوجوان رکھیں گے. سر, ملکی سیاسی صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف ابھی 24 نومبر کو استحکام پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی, اب عمران خان نے 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کر دیا ہے. تو آپ ملکی سیاسی صورتحال کو دسمبر میں درجہ حرارت کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کیا کس طرف پاکستان جا رہا ہے؟ میں تو عمران خان کو آخری انجام تک بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں, اور انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ سول نافرمانی کی تحریک کی تھی, اپنے گھر کے بجلی کے بل جلائے تھے اور ان کے بجلی کے بل کٹ گئے تھے میٹر, تو جنریٹرز لے کے لوگوں سے بتی اپنی وہ پوری کرتے تھے. میرا خیال ہے کہ جو وہ سول نافرمانی کی تحریک کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کی شرح سود کم ہو رہی ہے, آپ کی مہنگائی کی شرح کم ہو چکی ہوئی ہے. آپ عام دکانوں پہ جائیں, سبزی ہوگی, گوشت ہو گیا, مرغی ہوگی, دالیں ہوگی, چینی ہوگی, آپ پوچھیں آپ کو ان کی قیمتوں کے اندر کمی نظر آئے گی. سٹاک مارکیٹ دنیا کی دوسری بڑی سٹاک مارکیٹ کا ہمیں اعزاز حاصل ہوا ہے, اور روز جو کہ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں شیئر انڈیکس بڑھ رہا ہے, ترقی ہو رہی ہے. جو تاجر ہے وہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں, اس لیے سول نافرمانی کی تحریک جاری کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ان آئینی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے, اور بالکل ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ملک ترقی کی سمت کے اوپر گامزن ہونا چاہتا ہے. عمران خان صاحب تو صرف یہ چاہتے ہیں
کہ میں پرائم منسٹر رہا ہوں, میں حکومت میں رہا ہوں تو سارا کچھ ٹھیک ہے. اس سے بڑا ان کے اوپر زوال کیا ہو سکتا ہے کہ جب قومی اسمبلی کے اندر ایک جمہوریت طریقے سے طریقہ عدم اعتماد ہوئی تو 2 صوبوں کے اندر ان کی حکومت تھی, پنجاب اور کے پی کے. انہوں نے کیوں وہ حکومتیں توڑی؟ صرف اس لیے توڑی کہ جی میں حکومت میں نہیں, میں پرائم منسٹر نہیں ہوں تو تم بھی چیف منسٹر نہیں رہو گے. تو ابھی بھی جیل کے اندر ان کو سکون نہیں آ رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو فرد جرم عائد ہوئی ہے, جو 24 نومبر کو اس ملک کے اوپر شب خون مارا گیا تھا, پہلے انہوں نے OCIC کی کانفرنس کے اوپر اسے سبوداز کوشش کرنے کی شروع کی, اس کے بعد بیلاروس کے صدر آئے ہوئے تھے, اور یہ انہی دنوں کے اندر جب آتے ہیں. ابھی شہباز شریف صاحب باہر گئے ہیں, ابھی جو کہ وہ سعودی ولی عہد سے ملے ہیں. سعودی ولی عہد نے اس ملک میں آنے کی یقین دہانی کرائی ہے. ہمارے جو کہ کروڑوں روپے کے جو کہ ڈالرز کے جو کہ ہیں قرض کو انہوں نے رول اوور کیا ہے. ملک ترقی کی سمت میں چل پڑا. آپ ایک لے مین سے پوچھیں, پنجاب نے ٹوٹلی فیلئر کیا. اگر آپ افغانستان سے پختون لوگوں کو لا کے اور آپ وزیرستان سے کے پی سے لا کے شب خون مارے گئے, حکومت اجازت نہیں دے گی. اور یہ سول نافرمانی کی تحریک بھی جس طرح سے 24 نومبر کی ان کی فائنل کال مس کال ہوئی تھی, یہ بھی بری طرح سے سبوتاژ ہوگی. سر سب سے پہلے تو میں عبدالعلیم خان صاحب اور ملک زمان صاحب, شعیب صدیقی صاحب, ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس قابل سمجھا اور اس عہدے سے نوازا. اور باقی یوتھ جو ہے, یہ اس پارٹی کی یوتھ انشاءاللہ باقی پارٹیوں جیسی نہیں ہوگی. اس کا باقاعدہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہوگا اور انشاءاللہ لوگوں کے بہترین کام کیے جائیں گے. بہتر سے بہتر ملک کے بارے میں جو ہے نا سوچا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کا نوجوانوں کے بارے میں جو منشور ہے, اور صدر عبدالعلیم خان جو IPP کے صدر بھی ہیں اور وفاقی وزیر بھی ہیں, ان کے ویژن کو کیسے نوجوانوں تک لے کے جائیں گے, یا نوجوانوں کو کیوں استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, جو عبدالعلیم خان صاحب نے انٹرویو دیا تھا نا 2023 میں, انہوں نے ایک بات کی تھی کہ میں وزیر منتخب ہونے کے بعد پاکستان کے خزانے سے کوئی اپنا خرچہ وغیرہ نہیں کروں گا. تو انہوں نے یہ بات وزیر بننے کے بعد ثابت بھی کی ہے. ملکوں کے دورے کیے ہیں انہوں نے, کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے پاکستان کے قومی خزانے سے کوئی دورہ کیا ہو, یا اپنی گاڑیوں کا فیول لیا ہو, یا کوئی ڈرائیور لیا ہو. وہ اپنی جیب سے کر رہے ہیں. تو ہمیں تو اس طرح کے لیڈر کی ضرورت ہے. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے والے نوجوانوں کی. ان سب کا یہی کہنا ہے کہ نوجوان پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ایک ہراول دستے کا کردار ادا کرتے ہیں, اور استحکام پاکستان پارٹی کے نوجوان انتشار کی سیاست چھوڑ کے تعمیر و ترقی کی سیاست کی جانب قدم بڑھائیں گے. استحکام پاکستان پارٹی لاہور کے اندر اپنا ایک بہت جلد ایک بہت بڑا پاور شو کرنے جا رہی ہے. مزید ویڈیوز کے لیے وائس آف پالیٹکس کو سبسکرائب کر لیے. ایک دفعہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. اپنے میزبان احسن مبین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.